ہماری والدین کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ہمارے اندر ایک جنریشن گیپ ہے. تو ہم کس طرح، ہمارے والدین ہمیں نہیں سمجھ پاتے، ہم انہیں نہیں سمجھ پاتے، تو ہمارے حقوق نہیں مل پاتے ہمیں، اور ہم اپنے حقوق کے لیے بول نہیں پاتے. تو ہم سیرت رسول کے ذریعے کیسے اپنے والدین کو آگاہی دلا سکتے ہیں، کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر. جی اگین پھر فائقہ وہی بات ہے جیسے پہلے بھی ہم کر رہے ہیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ باپ اور بچے کے درمیان ماں نے جو رول پلے کرنا ہے ماں نہیں کر پا رہی، کیونکہ کنیکٹر تو وہ ہے نا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دیکھیے کہ جو رول سیدہ خدیجہ نے پلے کیا تھا وہی کردار تو آج کی عورت کو ادا کرنا ہے کہ سیدہ خدیجہ نے اپنے بچوں کو باپ کا رتبہ، باپ کے مقام کا احساس دلایا تھا، جو ریئل مقام تھا، یعنی جو ریئل رتبہ تھا. اس وجہ سے بچوں کے اور باپ کے درمیان کوئی خلا نہیں تھا. آج کی ماں اگر اس کے میرٹل میٹرز کو دیکھیں تو ہسبینڈ وائف کے درمیان جو اختلافات ہیں، کلیشز ہیں، اور ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے رول کو سمجھ نہیں پاتے. جو شوہر ہے وہ بیوی کی عزت نہیں کر پاتا، بیوی شوہر کی عزت نہیں کر پاتی، تو بچوں نے کیا کرنا ہے؟ بچے تو دونوں سے ہی دور بھاگ جائیں گے اور دونوں کے قابو میں نہیں آئیں گے، نہ دونوں کے ساتھ ان کا وہ ریلیشن شپ بلٹ ہوگا. بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایک عورت نے اپنا رول نہیں سیکھا بحیثیت بیوی کے، بحیثیت ماں کے، اور ایک مرد نے بھی اپنا رول نہیں سیکھا بس بحیثیت شوہر کے، بحیثیت یعنی باپ کے. تو نیچرلی بچوں کے اور ان کے درمیان ایک خلا تو آئے گا، کیونکہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ذمہ داری، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری والدین کیسے ادا کر سکتے ہیں جن کی اپنی تربیت نہیں ہوئی. جی ماں اور باپ خود رول ماڈل اگر اس طرح سے نہیں ہے تو. اور یہ ہے کہ جو جنریشن گیپ آ گیا بچوں کے اور والدین کے درمیان، اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ مرد کا بھی کردار ہے لیکن عورت کا کردار بہت بڑا ہے. جی. اور دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ مرد بھی کمانے کی مشین بن گیا، عورت بھی کمانے کی مشین بن گئی. کیونکہ کمانے تو کو بہت سب سے بڑی درجہ بات دے جو ہے دیا نا وہ یہ کہ ویلیوز چینج ہو گئی سوسائٹی کی. سوسائٹی کے لیے ویلیو ہے مال کی، مادے کی، مادیت پرستی ہے، مٹیریلزم ہے. تو وہ جیسے اقبال کہتا ہے نا، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو فکر معاش ہے جس کی وجہ سے جنریشن گیپ ہے کہ بچے تو پھر مطلب انہیں خودرو پودوں کی طرح چھوڑ دیا گیا نا. خودرو پودے نے کہاں تک جانا ہے؟ ظاہر ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مومن کی مثال دی ہے شجر طیبہ کے ساتھ، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جس کی جڑیں مضبوط زمین کے اندر گہری اتری ہوئی ہیں، عقیدہ مضبوط ہے، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی اس کا اخلاق، اس کا کردار. تو نیچرلی ایسے مومن تیار کرنے کے لیے ماں باپ کو اپنا رول سیکھنا ہوگا، اور ماں باپ کو اپنی اولاد کو سکھانا ہوگا. خاندان نے بھی رول پلے کرنا ہے، تعلیمی ادارے نے بھی رول پلے کرنا ہے. اساتذہ اپنے آپ کو مبرہ نہ سمجھے، ان کا کام صرف 2+2=4 ہی نہیں ہے. استاد کا کام پیسے کمانا نہیں ہے. استاد کو پیسہ تو ملے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ استاد کا کام تربیت ہے، تعلیم دینا، تربیت دینا. تو جیسے خاندان نے کام کرنا ہے، جیسے تعلیمی ادارے نے کام کرنا ہے، ایسے سوسائٹی میں جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں، سوسائٹی میں مساجد ہیں، مساجد نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے، عبادت گاہ نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے، مسجد نے. اسی طرح سے ریاست نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے. اسٹیٹ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قبول تو کرے، اس کو صرف یعنی آپ یہاں پیدا ہوئے ہو تو آپ کو آئی ڈی کارڈ دے کے بس اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ختم. اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہر بچہ جو ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، تو اس کو ستارہ بننے کے لیے اسٹیٹ بھی اپنے رسپانسبلٹی ادا کرے، تو پھر یہ جنریشن گیپ ختم ہو جائے گا.